की रखवाली है। Now I would like to call Hannan for Urdu speech. Please Hannan, come over here. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس کے فضل و کرم سے میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد یہاں پر موجود تمامی حضرات، تمام طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضے ہیں درد دل کے۔ ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضے ہیں درد دل کے۔ زبان سنبھالے یا دل سنبھالے، اسیر ذکر وطن سے پہلے۔ حضرات، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے مضبوط شکنجے سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارا اپنا تحریری دستور عالم وجود میں آیا۔ ہمارا دستور ہمیں برابری کا حق عطا کرتا ہے، اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، کسان ہو یا مالدار، زمیندار ہو یا مزدور، ہمارا ملک سب کو برابری کا حق عطا کرتا ہے۔ ہمارے اسکول کے کئی مقرر اپنی بات واضح طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے یوم جمہوریت کے موقع پر، اسی لیے آج میری تقریر کا عنوان یوم جمہوریت نہیں ہے، آج میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم۔ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا۔ حضرات، علامہ اقبال آقا کی شاعر نے جب یہ شعر کہا ہوگا تو ان کے دل و دماغ میں طلباء و طالبات کو علم کی حقیقی روح سے آشنا کرنا اور وہ خوبی جو ایک انسان کی تعمیر و تشکیل کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ یقیناً رہا ہوگا۔ حضرات، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علم کیا ہے؟ What is education? I also want to know about education. کیا ہے آخر علم؟ تو علم وہ ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی پر جو پہلی وحی نازل کی، اللہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ حضرات، ہمارے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا پہلا سبق جو ہمیں ملا وہ ہے علم، وہ ایجوکیشن۔ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو زور بازو پر ترقی کے مثال قائم کرتی ہے، علم وہ ہے کہ جو سمندر میں ہوتے لگاتی ہے، علم وہ ہے کہ جو حقیر سی سوئی سے لے کر کے بھاری بھرکم جہاز پر اپنے ٹھپے لگواتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے امن فکر عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے امن فکر عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ حضرات گرامی، اور پھر کیا تھا؟ آپ کی پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا، آپ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا کہ انسانی ترقی ہوئی ہے۔ جب زمین پہ نظر جمائی، نیچے زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی اور گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا کہ انسانی ترقی ہوئی ہے، اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ حضرات، اسی تعلیم کے سپاہی جب موسیٰ الخوارزمی بنتے ہیں تو اپنی زندگی کو سوار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اسی تعلیم کے سپاہی جب رامانوجن بنتے ہیں اور اپنی زندگی کو سوار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اسی تعلیم کے سپاہی جب آئنسٹائن بنتے ہیں تو اپنی زندگی کو سوار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اسی تعلیم
تعلیم کے سپاہی جب آئزیک نیوٹن بنتے ہیں تو اپنی زندگی کو سوار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. اور اسی تعلیم کے سپاہی جب سر سید احمد خان بنتے ہیں تو اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے وقف کر دیتے ہیں اور جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. اسی تعلیم کے سپاہی جب سوامی وویکانند بنتے ہیں تو اپنی زندگی کو سوار کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. اور ان کی زندگی یہ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ علم نے خونے رگے جا دیا اور نہ مرا, علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا رہو, علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا رہو. علم سیاروں گہواروں انجام رہو, علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو, علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو, علم بیٹے کی ایک نئی قبر پہ ماں کے آنسو. علم عباس علمدار کے زخمی بازو کعبہ قوسین کو یہی سر کرتا ہے, ایک ہی لمحے میں جو صدیوں کا سفر کرتا ہے. علم طالب کو طلب کا اصلاح دیتا ہے اور جہل انسان کو بوجہل بنا دیتا ہے, اور جہل انسان کو بوجہل بنا دیتا ہے. حضرات, لیکن جب آج ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تعلیم سے کافی دور نظر آتے ہیں. پورا سماج بگڑا ہوا ہے, ہم تعلیم سے دور نظر آتے ہیں. پوری دنیا چاند تک پہنچ گئی اور ہم یہیں کے یہیں رہ گئے. کیا خوب علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان کبھی نہ ہوگی داستانوں. سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ اے دوستو, مجھے یہ بات کچھ زیادہ حد تک خوشی نہیں پہنچاتی کہ ایک مسلمان نے ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی, کسی مسلمان نے بی اے کی ڈگری حاصل کر لی. میری تو خواہش قوم کو قوم بنانے کی تھی. حضرات, بس ابھی نہیں چند باتوں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you, Adnan Bhaiya. Now I would like to invite our chairman sir on stage.